وہ اصلاحی پہلو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، آپس میں ایک جگہ پر رہتے ہوئے، انسان جہاں پر رہتا ہے، ایک ماحول میں، ایک جگہ پر، ایک علاقے میں، ایک آفس میں، ایک گھر میں، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے وہاں پر بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں، بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں، طبیعت کے خلاف چیزیں پیش آتی ہیں، ناگوار گزرنے والی چیزیں پیش آتی ہیں، اور جب طبیعت پر ناگوار چیزیں گزرتی ہیں تو اس سے کلیش کی صورت پیدا ہوتی ہے، انسان کے مزاج میں جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ناراضگی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے اسباب ناراضگی کے، جھگڑے کے، لڑائی کے، یہ سارے کے سارے ایک فطری سی چیز ہے۔ انسان کی طبیعت اللہ نے ہر ایک کی مختلف رکھی ہے، ہر انسان کے مزاج میں اختلاف ہے، ہر انسان کا مزاج مختلف ہے، اور مزاج کے مختلف ہونے میں ہی کائنات کا جب وہ کہہ لیں کہ اگر رنگ ہے، تو بعضوں کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے، بعضوں کے مزاج میں دھیما پن ہوتا ہے، غصے کی وجہ سے بعض دفعہ جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ناراضگی، ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ ناچاکی کا پیدا ہونا، یہ تو ایک کہہ لیں کہ چلو فطرتی سا عمل ہے، لیکن اس ناچاکی کو برقرار رکھنا اور اسی کو لمبا اور طول دیے جانا، یہ ٹھیک نہیں، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، اور اس کے لیے شریعت نے صلح کا اصول نکالا ہے کہ اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، کبھی ناراضگی ہو جائے، کبھی ناچاکی ہو جائے، کبھی آپس میں ایسے معاملات ہو جائیں، تو اس جھگڑے کو ختم کرنا ہے، آپس کے اندر اس کو ختم کرنا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ اسی کو قرآن کریم نے سورہ حجرات میں بیان کیا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان سارے کے سارے ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ، فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ۔ اور اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ تو وصل کردن آمدی نہ کہ فصل کردن، کہ انسان تو دنیا میں جو آیا ہے تو ملانے کے لیے آیا ہے، جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ توڑنا انسان کے مزاج نہیں ہے، اور خاص کر ایمان والے کا مزاج یہ توڑنا نہیں ہے۔ ایمان والے کا مزاج کیا ہے؟ جوڑنا، تعلقات کو بحال کروانا۔ توڑنا تو شیطان کا کام ہے، توڑنا تو شیطان کا کام ہے، خناس کا کام ہے، شیاطینوں کا کام ہے، ابلیس کا کام ہے توڑنا۔ مومن کا کام کیا ہے؟ جوڑنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی کو اور نفرت کو پیدا کرے، کہ تمہارے درمیان زیادہ سے زیادہ نفرت ہو، زیادہ سے زیادہ بغض ہو، زیادہ سے زیادہ عداوت ہو، زیادہ سے زیادہ کینہ ہو، کیونکہ شیطان کا مقصد تو اس میں پورا ہو رہا ہے۔ زیادہ دشمنی ہوگی تو لڑائی ہوگی، لڑائی ہوگی تو شیطان کا مقصد پورا ہوگا، زیادہ بغض ہوگا تو نفرت آئے گی، نفرت آئے گی تو شیطان کا مقصد پورا ہوگا۔ تو شیطان کا مقصد تو کیا ہے؟ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان عداوت کو، بغض کو، کینے کو، حسد کو پیدا کرنا، یہ اس کا مشن ہے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں بارہا دفعہ سمجھایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا، کسی موڑ پہ بھولنا نہیں، بھولنا نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور ساتھ میں ہدایت کی کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کو فالو نہ کرنا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔
وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جس نے شیطان کو فالو کر لیا، شیطان کی پیروی کر لی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ پھر شیطان اپنے کام پہ لگا لیتا ہے، پھر اس کو فحاشی کا، گناہوں کا، برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے۔ ایمان والے کا کام کیا ہے؟ جوڑنا، صلح کا ماحول پیدا کرنا، نرمی کا ماحول پیدا کرنا، اتفاق کا ماحول پیدا کرنا، یگانگت کا ماحول پیدا کرنا، ملانے کا ماحول پیدا کرنا، قریب کرنے کا ماحول پیدا کرنا، یہ ایمان والے کا کام۔ اور اس کے برخلاف شیطان کا کام میں نے بتا دیا، دور کرنا، نفرتیں ڈالنا، حسد ڈالنا، کینہ ڈالنا، لڑائیاں ڈالنا اور توڑنا، یہ شیطان کا کام۔ جتنا زیادہ کوئی لڑے گا اتنا ہی زیادہ شیطان خوش ہوگا۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی آیا ہے کہ شیطان نے اپنا ایک دربار سجا رکھا ہے، شیطان نے، ابلیس نے اپنا ایک دربار سجا رکھا ہوتا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے شتونگڑے اس کے پاس آتے ہیں، چیلے، شیطانی چیلے جو اس کے پاس آتے ہیں، وہ آ کے اپنی رپورٹ دیتے ہیں، جی آج ہم نے یہ کام کیا۔ ایسی بات ہے، شیطانی جو کام ہے، لڑائی جھگڑے کے، نفرت کے، عداوت کے، یا جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جھوٹ کے، بددیانتی کے، چوری کے، رشوت کے، سود کے، یا جتنے بھی ظلم کے اور نافرمانیوں کے جتنے بھی کام ہیں، ہر کوئی اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے، جی آج میں نے یہ کام کیا، آج میں نے فلاں سے یہ گناہ کروا دیا، آج میں نے فلاں سے یہ غلط کام کروا دیا۔ شیطان سب کی باتیں سنتا رہتا ہے، سب کی رپورٹس دیکھتا رہتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک ابلیس، ایک چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے آج میں نے دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی ہے۔ تو یہ ابلیس کھڑا ہو کے اس کو گلے لگاتا ہے کہ واقعی کام تو نے کیا، کام ہے تو نے کیا، کیونکہ جس سے اس نے چوری کروائی ہے، جس سے اس نے گناہ کروایا ہے، جس نے اس سے کوئی اور نافرمانی کروائی ہے، اس کا ایک انفرادی غلط کام وہ بھی ہے، غلط کام وہ بھی ہے، لیکن وہ اس سے اس کا انفرادی فعل ہے، انفرادی ذاتی فعل ہے۔ کسی ٹائم بھی توبہ کرے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، کسی بھی ٹائم پہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی ہے نا، یہ ایسا معاملہ ہے جو متعدی معاملہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا مطلب دو خاندانوں کے درمیان لڑائی، دو خاندانوں کے درمیان لڑائی، اولاد ہونے کی صورت میں سمجھو نسلوں تک لڑائی، نسلوں تک کیا ہے؟ لڑائی۔ تو شیطان اس سے ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس کو گلے لگاتا ہے، واقعی کام تو نے۔ تو شیطان لڑائی سے خوش ہوتا ہے، شیطان کا کام لڑائی ہے، شیطان کا کام گناہ پہ ابھارنا ہے۔ جہاں پہ کوئی دو مرد عورت جمع ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے کہ ان کو گناہ پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اور ایمان والے کا کام کیا ہے؟ ملانا، صلح کروانا، جوڑنا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ایسا ہے جو لڑائی کرواتا ہے، جو توڑ پیدا کرتا ہے، یہ ایمان والا تو ہے لیکن اس کے اندر شیطانی روح ہے، اس کے اندر شیطان کا اثر ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہم وہ ایسا کردار نبھاتے ہیں جو لڑائی والا کردار ہوتا ہے، شیطانی کردار ہوتا ہے، لیکن ایمان والے کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ایمان والا باہر صورت صلح کی طرف آتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ کہتا ہے اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ، ان میں قربت پیدا کرو۔ اور شریعت نے تو اتنی اجازت دی ہے، اتنی گنجائش دی ہے صلح کے لیے کہ اگر تمہیں کوئی جھوٹ بات کہنی پڑتی ہے وہ بھی کہہ دو، لیکن صلح کرواؤ، صلح کرواؤ۔ کیونکہ بسا اوقات ایک سچ جو ہے فتنہ برپا کر دیتا ہے، وہیں پہ جہاں پہ ایک جھوٹ جو ہے وہ اصلاح کا کام کر سکتا تھا۔ تو شریعت کہتے ہیں تم اس جھوٹ سے کام لے لو، خلاف واقع سے حتی الوسع کوشش کرو نہ بولنا پڑے، لیکن اگر کبھی کوئی بات گھمانی پڑے صلح کے لیے تو گھما دو تاکہ صلح ہو جائے، دو آدمی جڑ جائیں، دو فریق جڑ جائیں، دو پارٹیاں جڑ جائیں، میاں بیوی جڑ جائیں، اولاد والدین جڑ جائیں، بہن بھائی جڑ جائیں، بھائی بھائی جڑ جائیں، چچا بھتیجا جڑ جائیں، پھوپھی بھتیجا جڑ جائیں، خالہ بھانجا جڑ جائیں۔ اگر تمہارے دو بولوں سے یا دو بولوں کے گھمانے سے، ہیر پھیر کرنے سے، ظاہری طور پر جھوٹ بولنے سے اگر یہ جڑتے ہیں تو تم جھوٹ بول لو، ان کو جوڑ دو، ان کو جوڑ دو۔
کہ اللہ کو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے گلستان کتاب اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو سزائے موت دی بادشاہ نے. اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دی. اب اسے پتا مرنا تو ہے میں نے, مرنے کے بعد اس سے اوپر کیا سزا دے گا بادشاہ, مرنا تو میں نے ہے ہی ہے. لہذا اس نے اپنی کہا بڑاس تو نکالو, گالیاں دینا شروع کر دی. جو اس کے منہ میں آیا اس نے خوب جو ہے وہ اس کو گالیاں نکالی. اب وہ بادشاہ اس کی زبان نہیں سمجھتا تھا, ساتھ میں وزراء تھے. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایک وزیر نے آگے بڑھ کے کہا کہ بادشاہ سلامت ہے, یہ آپ کے بارے میں اچھے کلمات کہہ رہا ہے, آپ کو دعائیں دے رہا ہے. یہ اس طرح اس نے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہے یا دعائیں دے رہا ہے, یہ جو بھی اس نے اس کو فل کور کرنے کی کوشش کی. اتنے میں دوسرا وزیر وہ کھڑا ہوا. ظاہر سی بات ہے جہاں ایک جگہ وزراء یا جہاں بھی کولیگ ہوتے ہیں آپس میں جیلسی تو ہوتی ہے, یا آپس میں ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ میں قریب ہو جاؤں کسی طرح. اب اس کو جھوٹ بول کے, کسی کی ٹانگیں کھینچ کے, اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کسی کی جھوٹی شکایتیں لگا کے, کیا ہے کہ میں قریب ہو جاؤں بادشاہ کے یا کسی بھی بڑے اس کے, میں قریب ہو جاؤں اپنے مالک کے, بوس کے قریب ہو جاؤں, جھوٹ سچ جیسے بھی کر کے. اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ تو آپ کو گالیاں نکال رہا ہے, یہ تو آپ کو بےہودہ گالیاں اور برا بھلا آپ کو کہہ رہا ہے, اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, اس طرح کے باتیں کر رہا ہے, اور یہ ایسے ایسے گالیاں دے رہا ہے. بادشاہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو سچ راستی فتنہ انگیز بہتر کے دروغ مصلحت امیز بہتر ہے راستی فتنہ انگیز, کہ جو سچ فتنہ پھیلاتا ہو اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس سے مصلحت اور صلح آتی ہو. کہ اس نے تو اس لیے بولا تھا کہ چلو کوئی بچا ہو جائے, کوئی ایسا گڑبڑ ایسا معاملہ مزید نہ بگڑے, لیکن آپ نے تو اس کو کھول کے مزید فتنہ پیدا کیا, مزید فتنہ پیدا کیا. مثال کے طور پر غائبانہ طور پر کسی بندے نے کسی کو برا کہا یا کوئی گالیاں دے دی, اب اس نے جو کہا سو کہا, اب یہ بندہ وہی گالیاں لے کے جا کے اس کو منہ پہ سنائے کہ فلاں نے تجھے یہ گالیاں دی ہیں, اس نے تو جو دی تھی, آپ نے بھی اس کو جا کے اس کے منہ پہ گالیاں دی. یہ زیادہ فتنہ ہے, یہ زیادہ برا ہے. تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک سچ جو ہے وہ فتنہ کھڑا کر دیتا ہے, فتنہ بپا کر دیتا ہے, لڑائیاں اور توڑ پیدا کر دیتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جی ہم تو بات سیدھی کرتے, بھلے کسی کو کڑوی لگے, ہم تو بات سیدھی کرتے, بکھری بات کرنی ہم نے, تو ہم تو اسٹریٹ فارورڈ بندے ہیں. یہ بندہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ منہ پہ کہہ دیتا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال بات کرنا نہیں ہے, اصل کمال موقع محل کے مطابق بات کرنا ہے. موقع محل کے مطابق بات کرنا کمال ہے. ایسے بولتے رہنا, باتیں کرتے رہنا, یہ کون سا کمال ہے کہ جانوروں کی طرح بولے جائے کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ موقع محل کے مطابق بات کرنا, کہ کون سی بات کس محل پہ سوٹ کرتی ہے. واقعی یہاں پہ کرنی چاہیے تھی, واقعی سے یہاں اس بات کا کوئی فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے. اگر بات کر دی بس کوئی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس سے جھگڑا ہو رہا ہے, فساد ہو رہا ہے, اس سے آپ جلدی پہ جو ہے وہ تیل کا کام کر رہے ہیں, آپ کی بات کر رہی ہے, تو یہ کوئی کمال؟ یہ کمال تو یہ ہے کہ آپ بات کو ایسے انداز سے پیش کریں کہ آپ کے دو کلمات سے, آپ کے دو بولوں سے بڑھتی ہوئی لڑائی رک جائے, ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں, فتنہ کھڑے ہوتے ہوتے آپ کی باتوں سے رک جائے. اصل یہ کمال ہے. کیا فساد کو روک لیں, کیونکہ اصل لعنت تو فساد ہے, اصل خباثت تو فساد ہے, اصل نقصان کی جڑ تو فساد ہے, جس سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, جس سے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی, جس سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. اصل تو فساد یہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنزل الرحمت فی قوم فیہم قاطع رحم, اللہ اس قوم پر رحمت نہیں فرماتے جس میں قطع تعلقی کرنے والا موجود ہوتا ہے. اللہ سے اپنی رحمت نازل نہیں فرماتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دم مجلس میں تشریف فرمائیں اور فرمانے لگے کہ آپ کے اندر اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے, جس نے کسی سے توڑی ہوئی ہے, اپنے کسی رشتہ دار سے, تو اٹھ کے چلے جائے. ہمارے مجلس سے
اٹھ کے چلا جائے. 2-3 دفعہ آپ نے فرمایا. ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا, تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گیا. سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میری اور میری پھوپھی جان کی آپس میں قطع تعلقی تھی, ہماری ناراضگی تھی, میں گیا ہوں, ان سے صلح کی ہے, معافی مانگی ہے اور پھر میں آیا. اور میری پھوپھی نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ سے پوچھنا اس بات کی کو خاص وجہ, اس بات کی کو خاص وجہ. تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعرات کو اور سوموار کو بندے کے اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں, اور جو قطع رحمی والا ہوتا ہے اس کے اعمال اللہ کی طرف نہیں جاتے. یہ وجہ ہے کہ ایمان والے کے نامہ اعمال میں قطع رحمی نہ ہو. اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنۃ قاطع, قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. چاہے جائے کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں, بڑی عبادتیں کی ہوں, بڑی ریاضتیں کی ہوں, لیکن بھائی سے لڑا ہوا ہے, ماں سے لڑا ہوا ہے, باپ سے لڑا ہوا ہے, چچا سے لڑا ہوا ہے, ماموں خالہ سے پھوپھی سے لڑا ہوا ہے, پڑوسی سے لڑا ہوا ہے, کسی کولیگ سے لڑا ہوا ہے, کسی اور ملنے والے سے قطع تعلقی کر رکھی ہے, بول چال نہیں ہے, آپس میں ناراضگی ہے, فرمایا کوئی فائدہ نہیں. رمضان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو, شب قدر کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے, اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے شب قدر کا علم دے دیا تھا, میں آپ کو بتانے کے لیے آ رہا تھا, 2 بندے لڑ رہے تھے, اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے شب قدر کا علم اٹھا لیا. لڑائی کی وجہ سے تو اللہ اپنی رحمت اٹھا لیتے ہیں, برکتیں اٹھا لیتے ہیں. تو اس لیے ایک ایمان والے کو کیا زیب دیتا ہے؟ صلح کروانا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ, پیچ اپ کرواؤ, ان کی ناراضگیاں دور کرواؤ. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اللہ فرماتے ہیں صلح تمہارے لیے بہتر ہے, تمہارے لیے صلح کرنا بہتر ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین سے کی تھی, وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ایمان والے تیار نہیں تھے, مسلمان تیار نہیں تھے. یا رسول اللہ ہم کیوں ان سے صلح کریں, اور کیوں ہم ان کے کہنے پر اپنے عمرے کو چھوڑیں. عمرے کے احرام باندھے ہوئے تھے صحابہ کرام نے, 1400 صحابہ کرام ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, عمرے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. مشرکین نے روک لیا ہے, وہاں پہ ان کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر صلح کر رہے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں صلح ہم حق پر نہیں ہیں, ہم حق پر ہیں, ہمارا دین حق پر نہیں ہے, دین حق پر ہے. آپ سچے نبی نہیں ہیں, سچے نبی ہیں, لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے صلح کر لی کہ ٹھیک ہے ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے, آئندہ سال آ جائیں گے, کیونکہ اس کی حکمتیں, اس کے فوائد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صلح فرمائی, آئندہ سال عمرہ بھی ہو گیا اور اللہ نے مکہ بھی فتح کروا دیا. ظاہری طور پر صلح میں آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ آپ جھک رہے ہیں, آپ نیچے پڑ رہے ہیں, آپ جو کہہ لیں کہ کمزور پڑ رہے ہیں, آپ نیچے لگ رہے ہیں, ایسا ویسا شیطان آپ کو کہہ سکتا ہے, لیکن یہ صلح یہ تمہارے لیے خیر اور بہترین چیز ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا, میں اس بندے کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود یہ کہ وہ حق پر ہے. حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ, ٹھیک ہے غلطی میری نہیں ہے, ٹھیک ہے دوسرے نے میرے ساتھ برا کیا ہے, دوسرے نے میرے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے, لیکن میں پیارے پیغمبر کی وجہ سے, میں قرآن کی وجہ سے, میں اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے میں جھک کر صلح کرتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے جنت کے گھر کا میں ضامن ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر کی ضمانت میں آ رہے ہیں. وانا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا, اور میں جنت کے بیچوں بیچ گھر میں اس بندے کے لیے ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, بھلے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. بعض لوگ جھوٹ بول کے کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں. مذاق میں بھی کہ میں تو ویسے ہی جھوٹ بول رہا تھا, میں تو پھول بنا رہا تھا, میں تو پرینک کر رہا تھا, میں فلاں کر رہا تھا. کسی صورت میں بھی عام حالات میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. فرمایا میں جنت میں اس کے گھر کا ضامن ہوں
جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ كَانَ حَسَنَ خُلُقَهُ، میں جنت کے اعلیٰ درجے کے گھر کا ضامن ہوں اس بندے کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. ہم اکٹھے رہتے ہیں، دفتروں میں اکٹھے رہتے ہیں، گھروں میں اکٹھے رہتے ہیں، اور محلوں میں، گلی محلوں میں اکٹھے رہتے ہیں. 100 معاملات ہو جاتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے کبھی بندے کو غصہ آ جاتا ہے، کبھی بات برداشت نہیں ہوتی. یہ ایک انسانی مزاج ہے، غصہ انسانی مزاج ہے. بعضوں میں تیز ہوتا ہے، بعضوں میں کم ہوتا ہے. کسی کو بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کو ویسے ہوتا ہے، کسی کو فیملی کے ایک مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جو بھی ہو، غصہ آنا فطرت ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا یہ شیطانی کام. اس لیے شریعت نے 3 دن کی رخصت دی ہے. 3 دن کی اجازت ہے کہ 3 دن تک غصے میں کسی سے لڑ پڑے ہو، 3 دن تک تم اپنا جو ہے وہ ناراضگی رکھو، 3 دن سے اوپر اس کو نہ بڑھاؤ. کیونکہ 3 دن کے اندر بندے کی کیفیت نارمل ہو جاتی ہے، میں نارمل پوزیشن میں آ جاتا ہے، غصہ چلا جاتا ہے اور بالکل عام کیفیت ہو جاتی ہے. فرمایا اب تم صلح کر لو، اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اس سے قطع کلامی کرے رکھے، یہ اجازت نہیں ہے. تو اس لیے اپنی ذات ہو، یہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے 2 دوست ہیں وہ آپس میں نہیں بولتے، آپ کے دفتر کے کولیگ ہیں، آپ کے آفس کے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ ہے، آپ کے جاننے والوں میں ایسا ہے، آپ کے ماتحتوں میں کوئی ایسا ہے، کوئی بھی ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ کے علم میں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ. تو اس لیے کوشش کریں، خود ہیں تو خود جا کے پہل کر لیں، خود جا کے پہل کر لیں. کوئی سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی سے عزت میں کمی نہیں آتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، کوئی ناک سے اینک نہیں گرتی، کچھ نہیں ہوتا، کوئی ناک نیچی نہیں ہوتی. بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر تو ضمانت دے رہے ہیں، جنت میں گھر کا ضامن ہوں تمہارے لیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں. بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، پتہ لگا فلاں قبیلہ ان کی آپس میں لڑائی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز کو مؤخر کر دیا، پہلے جا کے ان کی صلح کروائی. اور اس لیے ایک روایت میں ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی کہ الا اخبرکم، کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو کہ افضل من صیام والصدقہ والصوم، کہ ایسا عمل ہے جو روزے سے، نفلی روزے سے، نفلی صدقہ سے، نفلی نماز سے زیادہ بہتر ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیے، بتائیے وہ کیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمائے اصلاح ذات البین، کہ آپس میں صلح کروانا یہ نفلی نماز، روزہ، زکات اور نفلی جو ہے وہ صدقے سے زیادہ بہتر ہے. آپس میں صلح کروانا. وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپس میں لڑائی کروانا یہ نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے، جس طرح اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. آپس میں انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ہو جاتی ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم کو معصوم نہیں ہیں. لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں ہو جاتے ہیں، سگے رشتہ داروں میں ہو جاتے ہیں. لڑائی جھگڑے ہو گئے، لڑائی جھگڑے ہو گئے. حضرات صحابہ کرام میں بھی آپس میں ہو جاتا تھا، لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے، لیکن پیارے پیغمبر موجود تھے، آپ صلح کرواتے تھے. صحابہ موجود تھے، آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرواتے تھے. تو آج ہمارے ذمہ بھی ان کی سنت ہے کہ اگر آپس میں جھگڑے ہو گئے ہیں اس کو باقی نہیں رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگا لیں. تبھی ہمیں ہماری عبادات کا فائدہ ہے. قطع رحمی ایک ایسا جرم ہے، اللہ اس کو معاف، قاطع رحم کو اللہ معاف نہیں فرماتا. اور بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اللہ رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے، عمر میں بھی اضافہ فرمائیں گے. تو اس لیے یہ کوئی کمال نہیں کو ہمارے ساتھ اچھا کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بول رہا ہے ہم بھی بول رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سل من قطعک، کہ جو تم سے توڑے اس سے تم جوڑو. واعف عن من ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کرو. وآتی من حرمک، جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دو. واحسن الی من اساء الیک،
اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ برابری سرابری کر دینا، گیو اینڈ ٹیک کر لینا، یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، یہ ہر کوئی کر لیتا ہے۔ عید پہ کوئی تمہارے گھر آ گیا، تم اس کے گھر چلے گئے، کوئی ہماری عیادت کرنے کے لیے آ گیا، ہم اس کے پاس چلے گئے، کوئی ہماری فوتگی پہ آ گیا، ہم اس کی فوتگی پہ چلے گئے، کسی نے ہمیں کال کر لی، ہم نے اس کو بیک کال کر دی، کسی نے ہمیں میسج کر دیا، ہم نے بھی میسج کر دیا، کسی نے ہمیں وش کیا، ہم نے بھی کر لیا، یہ تو برابری ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ایک بندہ آپ سے ملتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، کبھی حال حویلا نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ جا کے بولو، اصل یہ۔ تو اس لیے کوشش کریں، ایک بہت بڑا عمل ہے جو ہم آج مس کیے ہوئے ہیں۔ لڑانے والے بہت ہیں، ابھارنے والے، بھڑکانے والے بہت ہیں کہ اس نے فلاں آپ کے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ برا، آپ کے ساتھ ظلم گنوانے والے بہت ہیں، دور کرنے کے لیے آپ کو جڑوانے والے بہت کم، صلح کروانے والے بہت کم ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، صلح کروانا رحمانی عمل ہے اور لڑائی کروانا شیطانی عمل ہے۔ صلح کروانے والے سے بہترین بندہ کوئی نہیں ہے، اور فساد اور لڑائی کروانے والے سے بدترین بندہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے اپنے ماحول کو بھی سمجھے، جو آپ سے لوگوں کو توڑتا ہے، آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ان کا تعلق، رشتہ، ناتا ٹوٹے، آپ ایسے لوگوں سے ڈسٹینس پہ ہو جائیں، ان کو جو ہے وہ ایسے لوگوں سے بچیں۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں کروانے والے بہت ہیں، صلح کروانے والا تماش بین زیادہ ہیں، صلح کرنے والے کم ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں ہم ایمان والے بنیں، ہم رحمان کے بندے بنیں، ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ہم نے تازہ رمضان گزارا ہے، رمضان کا فائدہ تبھی ہے کہ جب ہم صلہ رحمی کے ساتھ چلیں، ہم صلح کے ساتھ چلیں اور تعلقات جو ہے وہ بنانے کے ساتھ چلیں، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ لڑائی میں، جھگڑے میں دنیاوی نقصان بھی ہے۔ لڑائی جھگڑے دیکھیں کتنا سالوں چلتے ہیں، جیلوں، تھانوں، عدالتوں، کچہریوں میں، پھر آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر میں صلح پہ بات ختم ہوتی ہے، صلح پہ ہی بات ختم ہوتی ہے۔ تو بجائے اتنے انتہائی قدم اٹھانے کے، گھر کی چار دیواری میں بھائی بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں بیٹھ کے صلح کر لیں، اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔